واجب الاحترام سردار کمرجیت سنگھ مان صاحب، بٹو صاحب، رتن سنگھ ظفروال صاحب، بزرگوں، نوجوانوں، میں کشمیر کے غم زدہ عوام کی طرف سے، کشمیر کی مصیبت زدہ عوام کی طرف سے، کشمیر کے مظلوم کی طرف سے آپ سب کو دل کی عمیق گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ یہاں آج کے اس کانفرنس میں شہیدوں کی اس دھرتی پر ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے بچے پنجاب کی سنگرش میں شہید ہوئے۔ یہاں شاید ایسی بہت ساری مائیں ہوں گی جن کے بچے ان کے سامنے ان کی گود سے چھین کر ان کو شہید کیا گیا۔ ان کے یہاں ایسی مائیں ہوں گی جن کی گود سے ان کے بچے لیے گئے اور پھر بارڈر پر ایک انکاؤنٹر کے ذریعے کہا گیا کہ ہم نے بہت بڑے ملٹنٹ کو آج پاکستان اور ہندوستان کے بارڈر پر ہم نے مار ڈالا۔ یہاں ایسے بہت سارے نوجوان ہوں گے جن کے بھائی اس پنجاب کی سنگرش میں جنہوں نے خون دیا ہوگا، اور میری نظر یہاں میرے سامنے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے آپ کے قائد پر پڑتی ہے۔ شاید اگر میرا حافظہ غلط نہیں ہوگا ان کے 6 بھائی اس تحریک میں جو ہے شہید ہوئے ہیں۔ اس لیے آج کے سکھوں کے اس کانفرنس میں کل جماعت حریت کانفرنس کی طرف سے کشمیر سے یہاں آیا ہوں۔ کیوں آئے ہم کشمیر سے یہاں؟ کس لیے آئے ہم کشمیر سے یہاں؟ کس کے گزارش پر ہم یہاں آئے؟ اور یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، یہ کوئی اور نہیں، یہ وہ عظیم شخصیت ہے جو انسانی حقوق کی خاطر، انسانیت کی پاسداری کی خاطر جب کشمیر میں انسانیت کا گلا توڑ دیا گیا، جب بھی کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی کی گئی، چاہے وہ چھٹی سنگھ پورہ ہو، چاہے وہ ہندوارہ ہو، تو اس وقت پنجاب سے یہ عظیم شخصیت وہاں آئی، اس کا نام کمرجیت سنگھ مان ہے۔ اور کمرجیت سنگھ مان کو اعزاز ہے کہ وہ ہائپر نیشنلسٹک پالیٹکس سے اوپر اٹھ کر سوچتے ہیں، انسانیت کی بقا کی خاطر سوچتے ہیں، انسانیت کی بھلائی کی خاطر سوچتے ہیں۔ تو پچھلے دنوں جب ہمیں اکالی دل امرتسر کی طرف سے دعوت نامہ موصول ہوا، ہم نے ایک وقت بھی ضائع نہیں کیا۔ ہم نے کہا یہ انسانیت کی آواز ہے، انسانیت کی بقا کی آواز ہے، اس لیے ہمیں پنجاب جانا ہوگا۔ پنجاب واسیوں کے ساتھ جن لوگوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ دیکھے، ہم ان کے ساتھ آواز سے آواز ملائیں گے۔ کانفرنس بھی جو جدوجہد کر رہی ہے، یہ کوئی دہشت گردی کی تحریک کشمیر میں نہیں ہے، بلکہ یہ بنیادی انسانی حقوق کی تحریک ہے، فنڈامنٹل رائٹس کی تحریک ہے، جو کہ کشمیر کا مسئلہ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے۔ 47 سے لے کر آج تک ہندوستان اور پاکستان نے مسئلہ کشمیر پر 3 جنگیں لڑی ہیں۔ کشمیری چاہتا ہے یہ بڑی صغیر میں سب انڈین سب کنٹیننٹ میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، ہم اس کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ہم نسل در نسل جو ہے اس تنازع کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ ہم نے حریت کانفرنس سے پاکستان پر، ہندوستان پر واقعہ کر دیا کہ اگر آپ مسئلہ کشمیر کو لوگوں کی رائے اور مرضی کے مطابق حل کرنا چاہتے ہیں تو حریت کانفرنس اس میں پیش ہوگی۔ لیکن اگر آپ لوگوں کی آواز کو، لوگوں کی بنیادی حقوق کو دبا کر آگے بڑھنا چاہیں گے، وہ کشمیر میں نہیں چلے گا۔ حریت کانفرنس نے پچھلے 3 برسوں تک ہندوستان کے ساتھ مذاکرات کیے۔ جب پاکستان نے بلایا، ہم نے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کیے۔
ہم نے کہا کشمیر میں جو نوجوانوں کا بلا امتیازی نسل رنگ آپ دیکھیں، جب میں جموں کشمیر سے یہاں آیا ہمارے ساتھ سکھوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. میرے ساتھ جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر قائد خلیل محمد خلیل صاحب، رویندر جی اور باقی نریندر جی، اسی طرح بہت سارا سکھوں کا ڈیلیگیشن ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں مان صاحب کی جو آواز ہے وہ ہم سب کی آواز ہے. کشمیر میں شاید آپ مجھ سے شاید کشمیر کے بارے میں زیادہ سننا چاہیں گے. آپ کشمیر میں وہ حالات ہے کہ ہر روز وہاں ماؤں کی گود سے بچوں کو لیا جاتا ہے اور پھر بھارت پر ٹیک انکاؤنٹر کے ذریعے کو شہید کیا جاتا ہے. وہاں کشمیر میں آج بھی ہزاروں ہمارے نوجوان ہندوستان کی مختلف جیلوں میں پابند سلاسل ہیں، اور اس میں سنگرور کا ایک جیل بھی مجھے ذہن میں ہے. ہمارے نوجوان سنگرور کے جیل میں بھی یہاں ہیں جنہوں نے ہندوستان کے طاقت کے سامنے جھکنا پسند نہیں کیا، ہندوستان کے غرور کے سامنے ماتھا ٹیکنا پسند نہیں کیا، اور ان کی پاداش میں وہی ہوتا ہے جو سکھوں کے ساتھ ہوا، وہی ہوا جو سمرجیت سنگھ مان کے ساتھ ہوا. ان کو پابند سلاسل کیا گیا. اور یہ جو مظلوم کی آواز ہوتی ہے، دنیا کی تاریخ بڑی بڑی ہے. ظلم تو ظلم ہے، بڑھ جائے گا تو مٹ جائے گا. خون تو خون ہے، ٹپکے گا تو رنگ لائے گا. خون کبھی رائے گان نہیں ہوتا ہے، لیکن اس خونی تحریک کے لیے ضروری ہے کہ اس کے جو قائدین ہوں گے وہ مختلف ہونے چاہیے. اور آپ لوگوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کے سامنے صرف ایک سکھ تو ہوگا ہی، سمرنجیت سنگھ مان، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ انسانیت کے علمبردار ہے. ہماری ریاست جموں کشمیر میں آج بھی وہاں کے سکھ نوجوان، بہت سارے نوجوان جن کی تعداد شاید سینکڑوں میں ہوگی، ان کو 90 کی دہائی میں، 80 کی دہائی میں والدین کے سامنے گرفتار کیا گیا. پھر آج تک مائیں دیکھتے نہیں کہ میرا پتر شاید واپس لوٹے گا، لیکن ابھی تک انہوں نے وہ نہیں دیکھا، ان کے بچے واپس نہیں آئے. یہ صرف پنجاب کے سکھوں کے ساتھ نہیں ہوا، یہ جموں کشمیر کے سکھوں کے ساتھ بھی ہوا. اور آپ دیکھیں ہندوستان نے سازشیں کی، ریاست جموں کشمیر کی ہے آزادی کی اس تحریک کو کرمنلائز کرنے کی کوشش انہوں نے کی. کبھی چھٹی سنگھ پورہ کا واقعہ پیش آیا، کبھی مہجور نگر کا واقعہ پیش آیا، کبھی چار میں کوئی سازش کی، لیکن وقت نے ثابت کیا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں تھی جو چاہتی تھی کہ کشمیر سے سکھوں کو پکڑایا جائے. لیکن سکھوں کی دور اندیشی کے ساتھ ساتھ میں پنجاب کی سکھ قیادت کو بھی ان کی دور اندیشی پر سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کشمیر کی تحریک سکھوں کے خلاف نہیں ہے، بلکہ کشمیر میں جو تحریک ہے وہ مسلمان بھی اس میں شامل ہے، اس میں سکھ بھی شامل ہے، اس میں سب لوگ شامل ہیں، کیونکہ وہ تحریک جو ہے کسی ایک کمیونٹی کے خلاف تحریک نہیں ہے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں حریت کانفرنس کے اس ڈیلیگیشن میں میرے ساتھ مسلمانوں سے زیادہ سکھوں کی تعداد آج میرے ساتھ ہے. اس بات کی گھمانڈ ہے کہ کشمیر کی تحریک کوئی جنرل تحریک نہیں ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سب کی دھوپ میں آپ لوگ سننا چاہتے ہوں گے، اپنے عظیم قائد کو سننا چاہتے ہوں گے. لیکن اس سے پہلے کہ میں بات اپنی ختم کروں، میں ایک ہی بات آپ سے کہنا چاہوں گا. آپ سکھ واسیوں سے، آپ نے قربانیاں دی، آپ نے تحریک شروع کی، آپ کا خون کیا گیا، آپ کے بچوں کو لاپتہ کیا گیا، آپ کے بچوں کو شہید کیا گیا. اس تحریک میں آپ کو چاہیے ان لوگوں